ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو میں دنیا جہان کے وظائف اور تسبیحات اور مال و غنیمت رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج 11 ربیع الاول ہے، یعنی بڑی 11ویں شریف ہے، اور آج ربیع الاول کی جو 11ویں ہے یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ویسے تو ہر مہینے 11ویں شریف آتی ہے، لیکن یہ سال کی سب سے بڑی اور سب سے افضل 11ویں شریف ہے۔ تو اللہ والو، اس ربیع الاول کے مہینے میں آج کے دن میں جو انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی سے پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہر بلا کو ٹال دے تو آپ آج کے اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا۔ آج اللہ رب العزت سے مانگ کر تو دیکھو، وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دیں تو کہنا۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 11 ربیع الاول آ چکی ہے، اور میرے بہت سے بہن بھائیوں نے ربیع الاول میں ابھی تک اپنی حاجات کو اللہ رب العزت سے پورا نہیں کروایا۔ اللہ والو، جو شخص کہتا ہے مجھے اللہ رب العزت سے مانگنا نہیں آتا، جو شخص یہی چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کو راضی کرنا نہیں آتا، اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پورا کروانا نہیں آتا، تو آج 11ویں شریف ہے۔ آج کے دن اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جب راضی ہو جائے رب تو مانگ لیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، مگر میرا رب عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو پھر کہنا۔ اتنی حد ہونے کے باوجود بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، نیا گھر مانگو گے نیا گھر مل جائے گا، نئی گاڑی مانگو گے نئی گاڑی مل جائے گی، جہاں پسند کی شادی کرنا چاہو گے، پسند کی نوکری مانگو گے، جو بھی حاجت اللہ رب العزت سے آج کے دن مانگو گے، اللہ رب العزت اپنی محبوب کی آمد کے صدقے آج ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ والو، 11ویں شریف تو ہر مہینے آتی ہے، لیکن ربیع الاول کی 11ویں شریف سال میں صرف ایک بار آتی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت آتی ہے، حضور کی آمد کے مہینے میں آتی ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کا مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے نظر بد، حاسد، جادو، جنات، ان اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے، بچیوں کے رشتے جو بندھے ہوئے ہیں ان کو کھلوانا چاہتا ہے، بیٹوں کی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندش ہے، رکاوٹ لگی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے، تو آج کا یہ عمل بے حد مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ والو، اگر اس اچانک اتنی دولت، اتنا رزق آپ کے پاس آ جائے گا کہ دیکھنے والے پریشان ہو جائیں گے، اس گھر کا بچہ کیسے دولت مند بن گیا ہے، اس گھر میں رہنے والے دکھ درد، مصیبتوں، تنگ دستیوں اور مسائل سے کیسے جان چھڑا لی ہے انہوں نے۔ اللہ والو، میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف آپ 11ویں شریف میں 11 ربیع الاول کے دن اس کام کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے بات منوانے کا مہینہ ہے، رب کے خزانے، رب کی رحمتیں لوٹنے کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں میری ہر پریشانی، میری پریشان حال بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم نہیں ہوتی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں مگر کامیابی نہیں
نہیں ملتی، صبح سے شام تک محنت مشقت کر کے درد درد کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں بنتی۔ تو آج میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 11 ربیع الاول، بڑی 11ویں شریف پر اگر کوئی بھکاری بھی اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت، کسی فقیر نے پڑھی تو اللہ رب العزت نے اسے بادشاہی عطا فرما دی۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی دلی حاجت، دلی مراد یا خواہش پوری ہو جائے جو آج تک پوری نہیں ہوئی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ آج تک تنگ دستی جس نے دیکھی ہو، اللہ والو، کسی تنگ دست نے تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رب کی ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ والو، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ جس کو ماہ ربیع الاول کا مہینہ ملا اور اب اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ رب کو راضی کر لو۔ جس نے اس مہینے میں رب کو راضی نہ کیا تو پھر اس نے کیا کیا، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی اس دعا پر آمین کہا۔ اللہ والو، آمین اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ ہی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے جو ماہ ربیع الاول کے مہینے کو بلا پرواہی سے گزار دیتا ہے۔ اللہ والو، اے رب فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں۔ اپنی بخشش کے لیے پڑھ، گناہوں کی معافی کے لیے پڑھ لو، اپنے گھروں کے بہتر حالات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ مہینے کو لاپرواہی سے مت گزارنا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لینا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، میں آپ سے، جو بھی میرا بھائی بے روزگار بیٹھا ہے وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ میرے جو بہن بھائی جادو ٹونے، تعویذات، حسد، نظر بد، منافقین کے شر سے پریشان ہیں، آج یہ وظیفہ کرتے ہی طاقتور ترین دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ آج کا جدید دور ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو کے وار سے مارتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جادو کرنے اور کروانے والوں کا کاروبار عروج پر ہے۔ ان کے تو وارے نیارے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ حسد کا شکار ہیں، حسد کی وجہ سے ہر کسی سے دشمنی کر لیتے ہیں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ والو، آتے ہیں اس عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور اس مہینے کے صدقے میں آپ نے اپنے نبی پر درود ابراہیم پڑھ کر عاجزی، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو نذرانہ، ہدیتاً نذرانتاً، تحفتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص الخاص عمل اللہ الصمد کو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے پاک صاف حالت میں۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ صمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جب آپ عمل شروع کرنے سے لے کر عمل کے آخر تک آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ کسی ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ صمد پڑھنے کے بعد خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
یعنی کہ پہلا کلمہ آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو آج میں اس وظیفے کی دلیل دوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کے وظائف اور تسبیحات اور مال و غنیمت رکھ دیے جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ تو اللہ والو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ تب تک کوئی مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، آپ ربیع الاول کا روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد آپ نے پہلے پڑھا 11 مرتبہ اللہ الصمد۔ اللہ صمد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ دونوں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھنا ہے آپ نے 11 بار انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال اگر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ سے سمیٹی نہیں جائیں گی۔ آپ اپنی بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کسی اللہ والی نے یہ ایسا برکتوں والا وظیفہ ہمیں بتا کر ہماری زندگی سنوار دی۔ اللہ والو جس بھی حاجت کے لیے پڑھو گے مصلے سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو مصلے پر بازو سے پکڑ کر بٹھاتی کہ آؤ مانگ لو اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ وہ ایسی پاک اور کریم ذات ہے تمہاریاں جھولیاں نہ بھر دے، دینے کی حد نہ کر دے تو کہنا آؤ مانگ لو اس رحیم سے، رحمان سے جو عطا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آؤ جھولیاں بھر لو رحمت کے خزانوں سے۔ اللہ والو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، جشن آمد رسول کے مہینے میں، اللہ رب العزت کی محبوب کی آمد کے مہینے میں، ایسا برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ آپ کو سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اللہ والو آپ نے چھوٹا سا یہ عمل کر لینا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ صمد۔ اللہ صمد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق۔ یا رزاق اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ تو جب آپ یا اللہ یا رزاق پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اتنا رزق عطا فرما دیں گے، غیب کے خزانوں سے آپ کو فرشتے رزق دے کر جائیں گے۔ آپ کو گھر بیٹھے غیب کے خزانوں سے رزق عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔